بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جو آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، حابیل اور قابیل کا، جو دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح عائزہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ عائزہ کے مطابق بہت زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کو مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کے چند دانے اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ و حسد، بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اور اگر تم میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل تمہاری بہن اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی سوچ میں رہنے لگا۔ اس دور میں آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ماروں، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو شیطان نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا، دوسرا پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر بھائی کے سر دے مارا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کروں۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا تو بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔ چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہ آ کر
آپس میں لڑنے لگے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ تو پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مردے کوے کو ڈال کر اور مٹی اوپر ڈال دی۔ تو کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی کو حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغاسیہ الغاسیہ اے بدر اے بدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نیند سے چونک کر اٹھے اور زارو زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کو کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہوئے تو 100 دن تک زمین پر زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تم بھی آگ کی پوجا کیا کرو۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون لاحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصے، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ حسد و غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بڑی اور خطرناک عقلی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کا قتل کیا تھا اور نہ ہی زمین پر فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کو قتل سے باز رہے گا گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح اسلامی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔